بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چند دن پہلے ہی فارمر پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس اوباما کا ایک کتاب ان کی شائع ہوئی، اے پرومسڈ لینڈ. تو اس میں انہوں نے جو بہت کچھ اپنے ظاہر ہے یادداشت جو بھی ان کا ایکسپیرینس تھا انہوں نے لکھا، لیکن اس میں جو ایک بات اہم تھی ہمارے لیے خاص طور پہ اہم بھی ہوگی بلکہ ایمبیرسمنٹ بھی وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایمبیرسمنٹ بن گئی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 مئی 2011 کا جو ایبٹ آباد اٹیک تھا اس اٹیک کا ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بغیر پاکستان کو بتائے یہ آپریشن کیا تھا اور اس کو ہم سیکرٹ رکھنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتا ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ امریکہ کا پاکستان بالکل فرنٹ لائن ایلائی تھا اس میں وار آن ٹیرر میں. تو وہ اس لحاظ سے ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جب ہم اس قسم کا آپریشن کریں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان سے ایک سخت قسم کا ریئیکشن آئے گا، بیکاز نہ صرف ان کی سوورینٹی کی وائلیٹ ہو چکی ہوگی اس وقت ان کی اطلاع کے بغیر، بلکہ پاکستان کے لیے یہ ڈیفینیٹلی امبیرسمنٹ ہوگی، نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ اندرونی طور کے اوپر بھی پاکستان کے لیے مشکل حالات ہوں گے، وہاں کے لوگوں کا پریشر ہوگا اپنی گورنمنٹ کے اوپر اور یہ سب کچھ. لیکن اینی ہاؤ وہ اسی ڈر سے انہوں نے فون کیا کہ ذرا مشکل بات ہوگی. انہوں نے فون کیا ہمارے اس وقت کے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے، اور زرداری صاحب سے جب ان کی بات ہوئی تو اس میں دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ وین آئی ریچڈ ہیم، مطلب زرداری صاحب کو جب میں نے فون کیا، ہی ایکسپریسڈ کنگریچولیشنز اینڈ سپورٹ. انہوں نے مبارکباد دی اور سپورٹ اپنی آفر کی. اور پھر انہوں نے یہ کہا، زرداری صاحب کے کو کوٹ ان کوٹ کر رہے ہیں کہ واٹ ایور دا فال آؤٹ، کہ اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلے، جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اٹس ویری گڈ نیوز، کہ یہ بہت اچھی خبر ہے. سو یہ ہمارے اس وقت کے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا ریئیکشن تھا اس قوم کی طرف سے، اس ملک کی طرف سے جس کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا گیا تھا، جس کو یہ اگر کہا جائے کہ جس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا تھا، اور اس پاکستان کے ساتھ یہ کیا گیا تھا جس پاکستان نے 9/11 کے بعد اتنی قربانیاں دی امریکہ کے لیے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی، یہ جو ساری کی ساری یہ جو دہشت گردی تھی اور یہ ایکسٹریمزم جس وجہ سے پاکستان کے اندر پش ہوا، اس کی بہت بڑی وجہ وہی 9/11 اور پوسٹ 9/11 پالیسیز تھی ہماری گورنمنٹ کی. تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا ریئیکشن تھا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ یاد ہوگا، یہ یاد اس کتاب میں ذکر نہیں ہے، لیکن 2 مئی کو یہ واقعہ ہوا، اور 2 مئی کو ہی پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا واشنگٹن پوسٹ میں، اور وہ واشنگٹن پوسٹ میں جو آرٹیکل چھپا اس میں پاکستان ڈیڈ اٹس پارٹ اس کی ہیڈ لائن تھی، اور اس میں بھی انہوں نے کسی قسم کے کوئی گلہ نہیں کیا. یہی موضوع تھا ایبٹ آباد اٹیک، کوئی گلہ نہیں تھا، بلکہ لگا ایسے کہ جی یہ بڑی ہماری کامیابی تھی کہ بہت بڑا مارکا سر کر لیا، اور جیسے کہ یہ، اور کوئی ایمبیرسمنٹ اس میں نہیں تھی، اور اس میں بھی سب ایسی باتیں کی گئی تھیں کہ امریکہ کو ہی خوش کیا جائے جس نے کہ پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی، اور وہ پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک شرمندگی کا دن تھا. سو جہاں پہ وہ ایک طرف آرٹیکل آ گیا، ایک طرف آپ دیکھ لیں جو اوباما صاحب نے خود کہا کہ کس قسم کا پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے ریئیکشن آ گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ وکٹری کا دن ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان اور امریکہ اور ان کی وار آن ٹیرر کے لیے بڑا وکٹری کا دن ہے. انہوں نے بھی کسی قسم کا اس میں کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا تھا، کسی قسم کی کوئی شرمندگی ان کی اسٹیٹمنٹ میں بھی نہیں تھی. اچھا، اس میں اسی میں کتاب میں انہوں نے ایک بات اور اوباما صاحب نے لکھی کہ ان کے جو فوج کے جو سربراہ تھے اس وقت ملن صاحب، تو ملن صاحب نے پاکستان کے جو فوج کے سربراہ تھے جنرل کیانی صاحب، اشفاق پرویز کیانی صاحب، ان کو فون کیا. تو ان کو جب فون کیا تو اس میں ان کا جو رسپانس تھا جو کیانی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو یہ کہ جی ہمیں اس کارروائی اور اس کے ہدف کے بارے میں
ذرا سب چیزیں ذرا واضح کر کے بتا دیں، تاکہ یہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تاکہ وہ مطلب پاکستان یعنی ہم اپنے لوگوں کے ذریعے پاکستانی عوام کے رد عمل کو سنبھال سکیں۔ کیانی صاحب نے یہ رسپانس دیا، لیکن 3-4 دن بعد 5 مئی کو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اور کور کمانڈرز کی میٹنگ میں اس انسیڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کی وائلیشن ہے، اور سوورینٹی کی وائلیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے تو پاکستان جو ہماری سپورٹ ہے، جو ہماری کوآپریشن ہے انٹیلیجنس کی اور ملٹری کی سپورٹ امریکہ کو ہے، وہ ہم ڈرا کر لیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات، چونکہ 2 مئی کا ہم نے پرائم منسٹر کا رسپانس جو کہ خوشی کا اظہار جو ان کا تھا، وہ 2 مئی کو تو ان کا خوشی کا اظہار تھا، تو 3 مئی کو فارن آفس آف پاکستان نے جو فارمل ہمارا ریئیکشن دیا وہ ہم نے کنڈیم کر دیا کہ یہ تو بڑا غلط کر دیا امریکہ نے، اور ہماری سوورینٹی کی وائلیشن ہو گئی، اور یہ اور سب کچھ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے وقت میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک دن خوشی منائی جا رہی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کچھ اور کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کچھ اور کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں فارن آفس کا کس قسم کا ریئیکشن ہے۔ اچھا، پھر ہم جب چونکہ میں نے ابھی ذکر کیا کور کمانڈر کی میٹنگ تھا کہ اس میں کیا ہوا، انہوں نے جو کنڈیم کیا، ان کی ریزرویشنز تھی 5 مئی کو، لیکن آپ دیکھیں کہ 2 مئی کے بعد ایک پاکستان آرمی کا ایک رسالہ نکلتا ہے، میگزین اردو میں بھی ہوتا ہے، انگریزی میں بھی ہلال اس کا نام ہے، اردو میں بھی ہلال نام ہے اس کا، انگریزی میں بھی ہلال نام ہے۔ تو اس رسالہ جو نکلتا ہے وہ ہر ماہ نکلتا ہے۔ اس واقعے کے بعد کا جو ایشو تھا، جو رسالہ تھا، اس میں اس کا ایک ایڈیٹوریل تھا، اور اس ایڈیٹوریل کا جو مجھے ہیڈ لائن یاد ہے ابھی بھی کہ ریفلیکشن ناٹ میئر ریئیکشن۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس انسیڈنٹ کو، یہ آپ حیران ہوں گے سن کے، جو کہ فوج کا رسالہ تھا جس کے سرپرست اعلیٰ اس وقت کے DGISPR اطہر عباس صاحب تھے، اس وقت اس رسالے کے جو ایڈیٹر تھے وہ ایک کرنل صاحب تھے، سرونگ کرنل صاحب تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے ایڈیٹوریل میں جو مین ایڈیٹوریل تھا، اس ایڈیٹوریل میں 2 مئی 2011 کے واقعے کو بگ ڈے یعنی اس کو کوٹ کیا گیا کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے لیے بگ ڈے ہے، بہت بڑا دن ہے۔ تو یہ چیز آج تک ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا تھا کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کیا رسپانس آتا ہے، اور پھر آپ ہی ایک فوج کا ایک میگزین ہے جو زیادہ تر فوج کے سرکلز میں ظاہر ہے اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں کیسے اس کو آپ ایڈیٹوریل میں اپنے بگ ڈے یعنی کہ اس کو بنا کے پیش کر سکتے ہیں، جبکہ پوری قوم کے لیے شرمندگی کا دن تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ ایک بات، چونکہ آج کل بھی لوگ جب ایبٹ آباد کے اس آپریشن کی بات کرتے ہیں اور اس حملے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہاں پہ اسامہ بن لادن موجود کیسے تھے، اور وہاں پہ کیا ہماری فوج کو یا کیا ہمارے ISI کو پتا تھا۔ اس کے اوپر ڈفرینٹ لوگ اسپیکولیشن کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ امریکہ نے یا US ایڈمنسٹریشن نے یا ان کی فوج نے یا CIA نے، انہوں نے کبھی پاکستان کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کیا، اور وہ بلکہ خود یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ آپ جیسے یہ آپریشن ہوا، ایبٹ آباد آپریشن ہوا، تو اس کی اطلاع ظاہر ہے فوری طور کے اوپر جیسے ہی آرمی چیف کو دی گئی، جیسے ہی DGISI کو پتہ لگا، اس وقت کے جنرل پاشا صاحب، شجاع پاشا صاحب DGISI تھے، کیانی صاحب آرمی چیف تھے، تو ان کے درمیان امیڈیٹ ایک کانٹیکٹ ہوا، ٹیلیفونک کانٹیکٹ ہوا، تو اس میں دونوں نے بڑے شوق کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ بھی کہ اسامہ بن لادن کس طرح ادھر موجود تھے، اور سارا کچھ یہ جو ڈسکس ہوا، واٹ ایور، یہ ہوا کہ امریکہ نے یہ کال ریکارڈ کر لی ہے بٹوین آرمی چیف اور DGISI پاکستان کے۔ اس ریکارڈنگ کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس میں ہماری فوج یا ہماری ISI کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، اور یہ کہ اسامہ بن لادن جس طرح بہت سے لوگ اسپیکولیٹ آج کل بھی کرتے ہیں، اسپیکولیٹ کرتے ہیں، لیکن نہ ہماری فوج اور نہ ہی ISI کا کوئی لینا دینا تھا کہ اسامہ بن لادن وہاں پہ کیسے موجود تھے۔ یہ ایک انفارمیشن تھی یہ جو اس لحاظ سے بڑی ریلیونٹ تھی۔ تو باقی بس یہ ہے کہ جو اوباما صاحب نے پرومس لینڈ اپنی کتاب لکھی،
تو یہ وہ ایک اس میں یہ والے اسپیکٹ وہ ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک ظاہر ہے، میرے لیے تو کم از کم شرمندگی کا ایک باعث ہیں، اور انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا یہ کب تک ہم اس قسم کی شرمندگی ہم فیس کرتے رہیں گے، اور کب وہ دن آئے گا کہ ہمارے لیڈر اس قسم کے ہوں گے کہ جو جن کی سیلف ریسپیکٹ ہمیں نظر آئے گی، جو اس قسم کے ایشوز کے اوپر سٹانس لیں گے، جن کا ایمان اپنے اللہ کے اوپر ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ اتنا ڈریں امریکہ سے یا دنیا کی پاور سے کہ وہ سچ بات نہ کر سکیں، وہ اپنے دل کی بات نہ کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔